آج کی گفتگو میں خوش آمدید۔ خوش آمدید۔ آج ہمارے پاس کافی کچھ ہے بات کرنے کو۔ زیادہ تر خبروں کے تراشے ہیں تلنگانہ میں تعلیم اور انتظامیہ پر۔ جی، اور ایک اہم اپڈیٹ بین الاقوامی طلبہ کے لیے بھی ہے جو کینیڈا جانا چاہتے ہیں۔ بالکل، تو کوشش یہی رہے گی کہ ان خبروں سے اہم باتیں نکالیں، سمجھیں کہ ان کا اصل مطلب کیا ہے۔ اور یہ بھی کہ ان تبدیلیوں کا، اعلانات کا طلبہ پر، اساتذہ، والدین اور انتظامیہ پر کیا اثر ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں پھر ڈاکٹر بی آر امبیڈکر اوپن یونیورسٹی سے۔ جی، داخلوں کا اعلان کیا انہوں نے 2025-26 سیشن کے لیے۔ بی اے، بی کام، ایم اے، ایم کام سب آن لائن۔ ہاں، اور اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ پوسٹ گریجویٹ لیول پر نا پولیٹیکل سائنس اور سوشیولوجی میں پہلی بار سیمیسٹر سسٹم لا رہے ہیں۔ اوہ اچھا، انگریزی میڈیم میں؟ جی ہاں، انگریزی میڈیم ہے۔ یہ ایک نئی چیز ہے۔ رجسٹریشن اور فیس کی آخری تاریخ 13 اگست ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی یونیورسٹی کی بات۔ ہم اب آتے ہیں انجینئرنگ یعنی بی ٹیک سیٹوں پر تلنگانہ میں۔ جی کافی سیٹیں، کوئی 175 کالجز میں تقریباً 1,19,000۔ جی بالکل۔ اور وہ ویب کاؤنسلنگ کا بھی سنا ہے اتوار سے شروع ہونی تھی، کوئی میٹنگ ہوئی تھی اس پر؟ جی میٹنگ تو ہوئی تھی، اور اے آئی سی ٹی ای کی منظوری کے بعد نا اے ایم سی ای ٹی کوٹے میں 528 سیٹیں بڑھ بھی گئی ہیں۔ اچھا، اے ایم سی ٹی یعنی وہ انجینئرنگ ایگریکلچر میڈیکل والا ٹیسٹ؟ ہاں وہی، لیکن ایک سوال ہے کہ کیا یہ کاؤنسلنگ وقت پر شروع ہو پائے گی؟ کبھی کبھی تاخیر ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہے۔ اچھا، اسی دوران ٹیچرز کے لیے بھی خبر ہے۔ ٹیٹ، ٹیچر اہلیت ٹیسٹ، جی ٹیٹ، جو مئی میں ہوا تھا، ہاں اس کی ابتدائی کی آ گئی ہے۔ ہاں، یعنی وہ آنسر کی امیدوار 8 جولائی شام 5 بجے تک اعتراضات داخل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اہم مرحلہ ہے بھرتی کے عمل میں، شفافیت کے لیے۔ بالکل۔ اچھا، اب ذرا ملک سے باہر چلتے ہیں، کینیڈا۔ جی وہاں بین الاقوامی طلباء کے لیے ویزا قوانین کچھ سخت ہوئے ہیں۔ ہاں، وہ جو رہائشی خراجات کا ثبوت دینا ہوتا ہے نا، پروف آف فنڈز، اس کی رقم بڑھا دی ہے۔ اوہ، کتنی؟ 11%۔ 1 ستمبر سے جو نئے اپلائی کریں گے انہیں ٹیوشن فیس اور سفر کے علاوہ تقریباً 22,890 کینیڈین ڈالر دکھانے ہوں گے۔ پہلے یہ 20,000 کچھ تھے نا؟ جی، 20,635 تھے۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ مہنگائی کی وجہ سے ہے تاکہ طلبہ وہاں جا کر پریشان نہ ہوں۔ ظاہر ہے، اس سے کچھ طلباء کے لیے مشکل تو ہوگی۔ بالکل، منصوبہ بندی پر اثر پڑے گا۔ خیر، واپس تلنگانہ آتے ہیں۔ اسکولوں میں کیا چل رہا ہے؟ یہ سمگر پرگتی پترالو پروگرام، یہ کیا چیز ہے؟ جی، سمگر پرگتی پترالو یہ بنیادی طور پر نا طلبہ کی ہمہ جہت ترقی پر فوکسڈ ہے۔ مطلب جسمانی، ذہنی، سماجی، جذباتی، اخلاقی سب پہلو۔ اچھا۔ مقصد یہ ہے کہ والدین اور اساتذہ کے بیچ رابطہ بہتر ہو، بات چیت ہو۔ اسی سلسلے میں وارنگل میں 10 جولائی کو بڑی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ بھی ہے۔ یہ تو اچھا قدم ہے کمیونیکیشن بہتر کرنے کے لیے۔ جی اب کچھ انتظامی معاملات۔ ایک بڑی خبر ہے تلنگانہ میں آنگن واڑی بھرتیوں کی۔ ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ 7 سال بعد ہو رہی ہیں یہ بھرتیاں۔ 7 سال کافی لمبا عرصہ ہے۔ کتنی آسامیاں ہیں؟ 14,000 سے زیادہ، 14,238 ٹیچرز اور آیا دونوں کی۔ اور حکومت کہہ رہی ہے کہ اس بار شفافیت ہوگی، تحریری امتحان۔ جی، یہی کہا جا رہا ہے کہ میرٹ پر، امتحان کی بنیاد پر بھرتیاں ہوں گی۔ اصل میں ماضی میں نا ان بھرتیوں میں کافی شکایتیں آتی رہی ہیں، بے ضابطگیوں کی، سیاسی مداخلت کی۔ اچھا۔ تو اگر یہ واقعی شفاف طریقے سے ہوتا ہے تو یہ بچوں کی ابتدائی تعلیم اور دیکھ بھال کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ آنگن واڑی بہت اہم ہے، خاص کر دیہی علاقوں میں۔ بالکل۔ دوسری طرف کچھ مالی معاملات پر تناؤ بھی نظر آ رہا ہے۔ جی، وہ ٹیچر ایم ایل سی ہیں پنگلی سریپال ریڈی، انہوں نے احتجاج کی دھمکی دی ہے۔ اچھا، کس بات پر؟ سرکاری ملازمین، اساتذہ، پینشنرز کے بقایا جات ادا نہیں ہو رہے۔ اوہ، یہ تو سنجیدہ معاملہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت نے وعدہ کیا تھا ماہانہ 700 کروڑ دینے کا۔ ہاں، لیکن پچھلے مہینے صرف 180 کروڑ دیے۔ جی، اور اب مطالبہ ہے کہ اس مہینے 1,200 کروڑ کے بقایا جات ادا کیے جائیں۔ یہ ریاست کی مالی حالت پر سوال اٹھاتا ہے۔ اور آخر میں ایک چھوٹی سی لیکن علامتی خبر، تلنگانہ ہائی کورٹ کا نام۔ جی، وہ باضابطہ طور پر ہائی کورٹ فار دا اسٹیٹ آف تلنگانہ ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔
یہ اصل میں مرکز کا فیصلہ تھا جب ریاست تقسیم ہوئی تھی، تو اب یہ نوٹیفیکیشن آ گیا ہے۔ اس سے بس عدالت کی ریاستی شناخت مزید پکی ہوتی ہے، قانونی کارروائی ہے ایک طرح سے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم نے بات کی تعلیمی داخلوں پر، امتحانات، انجینئرنگ سیٹوں پر، کینیڈا کے نئے ویزا قوانین، اسکولوں کے پروگرامز، آنگن واڑی کی بڑی بھرتی اور کچھ مالی اور قانونی انتظامی امور پر۔ جی بالکل، اور یہ سب چیزیں دکھاتی ہیں کہ تعلیمی اور انتظامی نظام وہ مسلسل بدل رہے ہیں، حرکت میں ہیں۔ چیلنجز بھی ہیں، جیسے شفافیت لانا، فنڈز پورے کرنا۔ ہاں، اور یہ کینیڈا والی بات بھی اہم ہے کہ عالمی سطح پر طلباء کے لیے اخراجات بڑھ رہے ہیں۔ صحیح۔ تو ان سب باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک سوال یہ بنتا ہے کہ حکومتیں کیسے توازن قائم کریں؟ ایک طرف بڑھتی ہوئی تعلیمی اور معاشی ضروریات ہیں، فنڈنگ کا دباؤ ہے، انتظامی پیچیدگیاں ہیں، جی، اور دوسری طرف عوام کی طرف سے شفافیت اور جواب دہی کا مطالبہ بھی بڑھ رہا ہے۔ یہ ایک مشکل توازن ہے نا؟